جنگ صفین کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں کچھ ایسے لوگ تھے جو کہنے لگے کہ حاکم بنانا ہی غلط ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، ہم لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور ہر لحاظ سے آپ اس کے لائق ہیں۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ آپ نے صلح کی درخواست کیوں قبول کی، لہٰذا آپ کا قرآن کے خلاف خود جانا ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ریفرنس دیے کہ دیکھو، جہاں تک قرآن کی یہ آیت ہے کہ باغی گروہ کے ساتھ قتال کرنا ہے، وہیں قرآن میں یہ بھی آیت ہے کہ اگر سامنے والے صلح کی درخواست کریں تو قبول بھی کرنی ہے۔ تو سامنے کی طرف سے درخواست آئی ہے تو میں اس کو قبول کر رہا ہوں۔ اب ایک اور معاملہ پیش آیا کہ جب صلح نامہ ہو رہا تھا، تحریر کیا جا رہا تھا، تو امیر المومنین مٹانے کو کہا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ٹھیک ہے۔ خوارج نے اس کو بھی ایک ایشو بنا لیا اور باتیں کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھایا اور سب لوگ کوفہ آ گئے، تو اس طرح سے اختلاف زیادہ ہونے لگے اور جو سخت مزاج لوگ تھے وہ اس کو بہت زیادہ اہمیت دینے لگے، اور یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الگ ہو گئے اور الگ الگ مقام پر میٹنگز کرتے تھے۔ ایک جگہ کا نام ہرورہ ہے جہاں یہ لوگ مشاورت کرتے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خط لکھا کہ جنگ کرنی ہے، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا کہ ہم آپ کو کافر سمجھتے ہیں، آپ نے انسان کو کیسے حاکم بنایا، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حکم نہیں چلے گا مگر اللہ کا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ انہوں نے کفر اور اسلام کا معاملہ بنا لیا، لوگوں کے پاس جاتے اور ان سے رائے لیتے اور کہتے تمہارا علی کے بارے میں کیا خیال ہے، اور اگر پوزیٹو جواب ملتا تو اسے قتل کر دیتے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا گیا، انہوں نے جواب دیا کہ میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برحق مانتا ہوں، لہٰذا نہر کے کنارے پر ان کو ذبح کر دیا گیا، اور ان کی وائف حاملہ تھی اور ان کے پیٹ کو چاک کر دیا گیا۔ یہ لوگ طاقت کے زور پر اپنی بات منواتے تھے۔ اب سارے اس مزاج کے لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے، ان کی تعداد 6000 تک ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بہت سمجھایا، بہت سے خطوط لکھے۔ خوارج میں اکثر تابعین تھے، صحابی نہ ہونے کے برابر تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لی کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اجازت دے دی۔ ابن عباس ان کے پاس آئے اور ان سے دشمنی کی وجہ پوچھی، اگر کوئی معقول وجہ ہے تو بتائیں۔ انہوں نے کہا ہمارے 3 پوائنٹ ہیں، وہ 3 پوائنٹ ہم شروع میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر حق اور باطل کی لڑائی تھی تو مال غنیمت کیوں نہ تقسیم ہوا، اور اگر مسلمان سے جنگ تھی تو مسلمان سے جنگ جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، حاکم کیوں بنایا گیا، انسان کو حاکم کیوں بنایا گیا۔ نمبر 3، امیر المومنین کو کیوں کاٹا گیا، جب تحریر میں ان کی طرف سے کہا گیا کہ امیر المومنین کاٹا جائے تو ان کی بات کیوں قبول کی گئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر میں جواب دوں تو آپ لوگ مان جائیں گے، توبہ کریں گے؟ انہوں نے کہا ہاں مان جائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جہاں تک حکم بنانے کی بات ہے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی چھوٹے معاملے میں حکم بنانے کو کہا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تم کو شکار نہیں کرنا چاہیے، شکار کرنا منع کیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی شکار کر دیتا ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی جانور کی مثل خانہ کعبہ میں جا کر ذبح کرنا ہوگا، لیکن اس کو طے کون کرے گا کہ اسی کی مثل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے میں سے کوئی 2 حکم بنا لینا جو عادل ہوں۔ جب اتنے چھوٹے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ 2 حکم بنا لینا تو یہ تو بہت بڑا معاملہ تھا۔ اور پھر ابن عباس نے ایک اور دلیل قرآن میں سے دی کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ جب شوہر اور بیوی میں کوئی لڑائی ہو جائے تو ایک حاکم شوہر کی طرف سے ہو اور دوسرا حکم بیوی کی طرف سے ہو تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ اب خوارج کو بات سمجھ آ گئی اور انہوں نے کہا دوسرا مال غنیمت والا پوائنٹ سامنے رکھا۔ ابن عباس نے کہا تم میں سے کون ہے جو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے حصے میں لے، کیونکہ وہ مومنوں کی ماں ہے، اور اگر تم ایسا سوچو گے تو کفر کرو گے اور کافر ہو جاؤ گے، اور اگر تم کہتے ہو کہ ماں ہی نہیں ہے تو قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے، اور قرآن کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ خوارج کو یہ بات بھی سمجھ آ گئی۔ وہ کہنے لگے تیسرا پوائنٹ کہ امیر المومنین کا لفظ کیوں کاٹا گیا؟ اس پر بھی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دلیل دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا کیا تھا۔ جب مشرکین نے اعتراض کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے محمد بن عبداللہ لکھا تھا۔ ابن عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ مٹایا تھا، اور اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اب اکثر لوگوں نے توبہ کر لی اور واپس آ گئے۔ 6000 میں سے 2000 لوگوں نے توبہ کی تھی اور واپس آ گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کو سفید جھنڈا دیا کہ جو بھی واپس آنا چاہتا ہے وہ واپس اب بھی آ سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر کوئی کوفہ بھاگ گیا، مدائن بھاگ گیا، کہیں بھی بھاگ گیا، معاف کر دیا جائے گا، لیکن 4000 کا لشکر نیروان کے مقام پر جمع ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فوج لے کر جانا پڑا اور ان سے مقابلہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے 7-8 لوگ شہید ہوئے اور خوارج کی طرف سے 2800 مارے گئے اور 1200 لوگوں نے جان بچا لی۔ مسلم شریف کی ایک حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد فتنہ بہت زیادہ ہوگا، اور اس فتنہ میں پھر مسلمانوں کے 2 گروہ ہو جائیں گے، اور ان میں سے ایک تیسرا گروہ نکلے گا، اور اس تیسرے گروہ سے جو قتال کرے گا وہ حق پہ ہوگا۔